الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مستقبل قریب ہی میں ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ آنے جا رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق کچھ تفصیلات پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو مختلف احکامات دے کر بھیجا ہے، اور ہر حکم کی تاثیر الگ الگ ہے۔ سب کا نتیجہ تو خوشنودی الہی ہی ہے، لیکن یہ روزہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں پر فرض کیا ہے، اس کا اصل مقصد اور سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کی زندگی کے اندر تقوی آ جائے، انسان ہر حال میں ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر راضی رکھنے پر تیار ہو جائے۔ روزے کی برکت سے انسان اپنے آپ کو 100% اللہ کے حکم پر راضی رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، امت محمدیہ سے پہلے دیگر جو امتیں ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ جو آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ تم پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے ایمان والو، اسی طرح جو دوسروں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تو سب کا نتیجہ اور مقصد یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے، اور تقوی کے متعلق اس کو سمجھنے کے لیے صاحب جلالین نے اس کی بڑی مختصر اور بڑی جامع تعریف بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ صاحب جلالین نے فرمایا، تقوی کا معنی ہے امتثال الاوامر واجتناب النواہی، یعنی انسان 100% اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر اتار دے، 100% جو اوامر اور جو احکامات اس پر عائد کیے گئے اسے بجا لائے، اور جو نواہی ہے یعنی جو گناہ کے کام ہیں
جو بچنے کی چیزیں ہیں، جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اس سے انسان بچ جائے، تو یہی تقوی کی مختصر سی تعریف ہے اور تقوی کا مختصر سا ڈیفینیشن ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، اور اس کے ساتھ بیان فرمایا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ تو یہ کیوں بیان کیا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا؟ تو سب سے پہلے تو ایک ضابطہ سمجھیے کہ 10 دوست ہیں، اس میں سے ایک دوست غریب ہے، یا ایک دوست بیمار ہے، یا ایک دوست معذور ہے، تو اس کو دوست لوگ اگر اچھا رکھیں گے تب بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوگا کہ سب کے پاس مال ہے اور میں غریب ہوں، سب تندرست ہے اور میں بیمار ہوں، سب کے اعضاء صحیح سالم ہے، سلامت ہے، البتہ میرے اعضاء صحیح سالم نہیں ہیں، میں لنگڑا ہوں، یا میرا ہاتھ نہیں ہے، میری ایک آنکھ نہیں ہے، اسے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات چبھوئے گی۔ لیکن ایک کمپنی اور ایک گروپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام دوست اور احباب بولنے والے نہیں ہوتے۔ مثلا گونگوں کی ایک جماعت ہے، ایک جماعت جو ہے بہروں کی ہے، ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تمام کے تمام اندھے ہیں، یا یوں کہ ایک جماعت ہے اس کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کیا نہیں ہے، مطلب سب لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ لوگ دلاسا حاصل کریں گے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اس کے پاس بھی تو وہ نہیں ہے۔ کہنے کا حاصل اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اوپر جب اکیلے پر تکلیف آتی ہے تو اسے وہ تکلیف بڑی پہاڑ سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی تکلیف کے اندر اگر کوئی ساتھ دینے والا آ جائے اور کوئی شامل ہو جائے تو اس کی تکلیف اگرچہ کتنی بڑی ہو لیکن خود بخود دوسرے کو دیکھ کر اسے اپنی تکلیف میں تخفیف محسوس ہوتی ہے، اپنی تکلیف کو وہ کمتر سمجھتا ہے، ادنا سمجھتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے دلاسا دے رہے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں کہ تم پر صرف روزہ فرض نہیں کیا گیا تھا، تمہیں بھوکے رہنے کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں بیچ میں ایک نقطہ سمجھتے چلے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی عالیشان ہے، اسے کوئی دلاسا دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ مالک الملک ہے، تمام اقتدارات کا مالک ہے، اگر چاہتا تو دلاسا نہ بھی دیتا اور اپنے احکامات کو پورا کرواتا، لیکن بندوں کا کتنا خیال کیا کہ میرا حکم ان پر بوجھ نہ گزرے، ان کے دل کے اندر کہیں کوئی کجی نہ آ جائے اور یہ کہیں حکم کا انکار نہ کر بیٹھے۔ ہماری دل جوئی کا خیال کیا اللہ نے، یہ اللہ پر لازم نہیں تھا، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہماری دل جوئی کی اور فرمایا کہ تم پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے وہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، چنانچہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے اور روزے کے ذریعے اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، ہر حال میں اپنے آپ کو راضی رکھنا ہے، اور روزے کی بدولت رفتہ رفتہ انسان متقی بن جاتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے یہ عادت پڑے گی اپنے نفس کو کہ اس کے متعدد جو تقاضے ہیں اس کو نہ بھی پورا کیا جائے تو نفس اپنی جگہ پر رہے گا، اور اگر انسان پیٹ بھر کھاتا ہے اور نفس کے ہر تقاضے پورا کرتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی خواہشات کو پورا نہ کیا جاوے تو انسان کو زندگی جینے میں کوئی مزہ نہیں رہتا، اس کی زندگی بے حال ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے روزہ یہ تقوی کے اندر بہت بڑا دخل رکھتا ہے، تقوی کی قوت کو حاصل کرنے کے لیے روزہ یہ بادشاہت کا درجہ رکھتا ہے، روزہ یہ کنگ ہے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا
ایام معدودات، ایام معدودات سے مراد ہے کہ کچھ دن شمار کر کے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا 3 چیزوں سے، کھانے پینے اور جماع سے، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے، اور یہ رکنا شریعت نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت کے مطابق رکنا ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے قبل فارغ ہو جانا ہے تمام ضروریات سے، اور غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہنا، اور ساتھ ساتھ روزے کی نیت بھی ہو تب جا کر روزہ ہوگا، اور صبح صادق سے رکا ہے اور غروب آفتاب سے چند پل پہلے بھی اگر کھا لیا تو روزہ شمار نہیں ہوگا، اور غروب آفتاب تک طلوع صبح صادق سے رکا ہے لیکن روزے کی نیت نہیں ہے تب بھی روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تو محض ایسا ہی ہو گیا کہ صرف بھوکا رہا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوا نہ کوئی نقصان ہوا۔ اس لیے روزے کے اندر مسلسل صبح صادق سے طلوع صبح صادق سے قبل اور غروب آفتاب تک رکنا ہے، اور ساتھ ساتھ روزے کی نیت بھی ہو تب جا کر یہ روزہ کارکن ہوگا اور ہم اپنے فریضے کو ادا کر پائیں گے۔ اور روزہ یہ اسلام کی ان عبادات میں سے ہے جو اسلام کی اصل بنیاد مانی جاتی ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، جو 5 عمود ہے، جو 5 ستون ہیں، اس میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزے کے فضائل بے شمار ہے جن کا بیان کرنا ابھی جو ہے اس کا موقع نہیں ہے۔ اور پچھلی امتوں پر جو روزے کا حکم تھا تو وہ روزہ تو تھا ان کے اوپر، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں کہ روزہ ہو بہو ایسا ہی ہو جیسا ہم پر ہے۔ اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہے الذین من قبلکم، یہ عام ہے، یعنی تمام امتوں کو عام ہے، اس میں کوئی امت خاص نہیں ہے۔ اب عام سے مراد جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعتوں پر اور تمام امتوں پر یہ روزہ تھا، یعنی الذین من قبلکم، اس کے اندر تمام امتیں شامل ہیں، حضرت آدم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح سے روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ جو الذین من قبلکم کے اندر بیان کیا گیا ہے پچھلی امتوں کا، تو اس کے اندر نصارہ مراد ہے، تو وہ کوئی نصارہ کو خصوصاً بیان نہیں کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ان بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اس سے نصارہ مراد ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ آپ لوگوں کی طرح ہی چند سال پہلے آئے تھے، تو بعض لوگوں کے اندر نام دے دیتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص آیا تھا، اس سے جو دوسرا آئے تھے ان کی نفی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی جن حضرات نے الذین من قبلکم کے اندر نصارہ کو ذکر کیا ہے، اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی، وہ تو مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ جس طرح سے نصارہ پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح سے جو ہے امت محمدیہ پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو ان کے اس مثال کے بیان کرنے سے دوسری امتوں کی قطعی نفی نہیں ہوتی۔ اور آیت کریمہ میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزہ جس طرح مسلمانوں پر فرض کیا گیا اس طرح سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی بات لازم نہیں آتی کہ پچھلی امتوں کی تمام حالات، تمام اوقات،
تمام ایام ہو بہو وہی ہو جو امت محمدیہ کے ہے روزہ رکھنے کے. جیسا ہمیں رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کا حکم ہے، سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور پورا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم ہے روزے کی نیت کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ پچھلی امتوں کو بھی ہو بہو یہی حکم ہو. روزے کا تو حکم تھا، لیکن روزوں کی تعداد اور روزوں کی اوقات کی جو تحدید ہے، روزوں کے اوقات کی جو لمٹ ہے اور ان کے ایام جو ہے، اس امور کے اندر ان امور کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. چنانچہ واقعہ یہی ہے کہ تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے اور روزے کے ایام اور اوقات میں بھی فرق ہوتا رہا ہے. البتہ قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ تم پر بھی روزہ فرض ہے، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے اور پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اور آیت کے آخر میں یہی کہ لعلکم تتقون، اس کے اندر اشارہ یہی ہے کہ تقوی کی قوت کو حاصل کرنے کا ایک بڑا راز ہے اور روزے کو اس میں بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے انسان اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والا ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اپنے نفس پر قابو پانے کا ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی تقوی کی بنیاد ہے، یہی تقوی کا حاصل ہے. اور ایام معدودات کے بعد جو بیان فرمایا فمن کان منکم مریضا، کہ تم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، تو شریعت سب سے پہلی بات تو یہ کہ الدین یسر، کہ دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے، دین پر اپنے آپ کو اتار دینا آسان ترین ہے. دین کی بات کو اگر ماننا ہو تو اللہ اس پر چلنے کے لیے راستے ہموار فرما دیتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت کی شفقت دیکھیے بندوں پر، انتہائی درجہ اللہ رب العزت مشفق رہے ہیں، رحیم اور رحمان رہے اپنے بندوں کے معاملے میں. فرمایا فمن کان منکم مریضا، کہ تم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان لوگوں کے لیے ہم کچھ روزے میں تخفیف کرتے ہیں. لیکن یہاں بیمار سے مراد کون لوگ؟ ذرا سی کھانسی آئی اور ہم سمجھے کہ ہم بیمار ہیں اور پورا دن جو ہے کھاتے پھرے اور روزہ نہ رکھے، تو یہ بیمار مراد نہیں ہے. یہاں بیمار اور مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے، روزہ رکھنا جس کے لیے محال ہو، روزہ رکھنے سے اس کی جان کے چلے جانے کا خوف ہو، نفس کے مٹ جانے کا خوف ہو، نفس کے تلف ہو جانے کا خوف ہو، یا مرض کے شدید بڑھ جانے کا خوف ہو، اور کوئی نیک صالح مسلمان ڈاکٹر، نیک نمازی ڈاکٹر، شریعت کے احکامات کو ماننے والے ڈاکٹر کا مشورہ ہو کہ ابھی آپ کے لیے روزے کے ترک کرنے میں ہی بہتری ہے، تو پھر روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ رب وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ رب العزت نے روزہ تم پر فرض کر کے کوئی مشکل ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، بلکہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تو تم پر آسانیاں ہموار کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ آسانیاں ہی ہموار کرتا ہے. اور ولا یرید بکم العسر سے اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو روزہ چھوڑ دے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ فرض کرنے کے بعد اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو اسے چھڑوایا گیا. تو اس سے سمجھ میں آیا اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے تم پر دشواریاں ڈالنے کا بالکل ارادہ نہیں کیا ہے. اور آگے مسافر کے روزے کو بیان کیا گیا ہے آیت کریمہ میں، اور جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کو بیان کیا گیا ہے، اور روزے کے فدیے کو بیان کیا گیا ہے، اور فدیے کی متعدد مقدار اور اس کے متعلق بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہے جو انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے. اور دوسری بات، ابھی امت محمدیہ پر جو حالات ہیں اور ساری دنیا میں یہ کورونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے،
سب سے پہلی بات تو ہمیں یہی سمجھنی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم نے بہت ناراض کیا ہے، چنانچہ روزانہ نستغفر اللہ کی کثرت کی جاوے، نفل نمازوں کی کثرت کی جاوے، توبہ استغفار کو بڑھایا جاوے، ہر دم زبان کو اللہ کے ذکر سے سرسبز و شاداب رکھا جاوے، اور یہ کورونا کی وبا سے جو ہے پناہ چاہی جاوے۔ روزانہ جو ہے دن بھر میں ابھی لاک ڈاؤن ہے اور ہم پوری طریقے سے فری ہیں، تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جاوے۔ جو مہینہ آ رہا ہے بڑا بابرکت ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور جو احتیاطی تدابیر ہے اس پر بھی عمل کیا جاوے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احتیاطی تدابیر ثابت ہے، اور سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کیا جاوے، ماسک وغیرہ کا استعمال کیا جاوے۔ جن جن چیزوں پر اطباء نے ہمیں مطلع فرمایا ہے ان پر عمل کیا جاوے، اور اللہ سے بارہا اس وبا سے پناہ مانگی جاوے۔ ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے محلے والوں کی، تمام امت مسلمہ کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی ہے اسے معاف کیا جاوے، درگزر کیا جاوے، مزاج میں نرمی کو پیدا کیا جاوے، اپنے آپ کو رجوع اللہ کی طرف 100% متوجہ کیا جاوے، اور رمضان المبارک کو صحیح استعمال کرنے کی طرف اپنے آپ کو بالکل تیار کیا جاوے، اور لایعنی اور وقت کی بربادی کی چیزوں سے بچا جاوے۔ آج کل لوگ گیموں میں پڑے ہیں اور پوری رات اور پورا دن برباد کر رہے ہیں، بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک طرف عذاب جاری ہے، ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہے، اور دوسری طرف ہماری اس طرح کی حرکتیں یہ ہمیں بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ سے اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور لایعنی چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کی صفت یہی ہے، مسلمان کی صفات میں یہی بیان کیا گیا ہے، اور کامیاب شخص کی صفات میں اور مومن شخص کی صفات میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لایعنی سے بچتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنین کامیاب وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو لایعنی لغویات سے بچایا ہوا ہے۔ چنانچہ مومن کی جو صفات ہے اس پر ہمیں پورا اترنا چاہیے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے آج تک اس پر برابر سے تائب ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، تہجد کی پابندی پر دھیان دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر اللہ میں لگانا چاہیے۔ وآخر دعوانا